خواتین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برحبیب خدا خاتم الانبیاء صلوات۔ بر علی والا علیہ صلوات۔ برائے خوشنود امام زمانہ بلندتر صلوات۔ مومنات، اس مجلس کو شائستہ آپا نے خطاب کرنا تھا۔ محترمہ شائستہ زیدی صاحبہ نے جو ناسازی تباہ کے باعث آج نہیں آ سکی ہیں، میرے ساتھ مل کے 5 مرتبہ مجید کی تلاوت کر کے شائستہ آپا کی صحت کے لیے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف پروردگار، اس مجلس کے صدقے میں اور جو دعا پڑھی گئی تمام مریضوں کو شفا عطا کر، خصوصاً شائستہ زیدی صاحبہ کو، محترمہ کو مکمل شفا عاجلہ عطا فرما۔ ہماری ملت کا بہت بڑا سرمایہ ہے، وہ ایسا انمول سرمایہ ہے شائستہ آپا، اللہ تعالیٰ ان کو طول حیات صحت کے ساتھ عطا فرمائے۔ آمین۔ درود بھیجیے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ والا دعوت صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والعلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ وعلوم الباقریہ وآثار الجعفریہ ومعاصر الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجودۃ النبویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ القائم بأمر اللہ صلوات اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی محکم کتاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صلوات۔ تمام تعریف رب کائنات کے لیے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو بارگاہ حق سے دین حق لے کر آئے اور اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔ سرنامہ کلام کے لیے میں نے سورہ رحمان کی اول آیات کا تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ رحمان نے انسان کو الرحمن علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی، پھر انسان کو خلق کیا، اسے بیان کرنا سکھایا۔ آج کے اس محفل کے حوالے سے ہم علم کے مالک کی شہادت کا قصہ امام زمانہ کے حضور پیش کر رہے ہیں، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام، محمد علیہ علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی، علم کی فضیلت، قرآن کی فضیلت، قرآن کی تعلیم دی اپنے بندے کو عالم نور میں، اس کے بعد اس کو جسم کا لباس پہنا کر اس دنیا میں بھیجا، میری اور آپ کی ہدایت کے لیے۔
علم کی فضیلت، امام کے حوالے سے جو سب سے بڑی ہمیں سب سے بڑا تحفہ جو پروردگار عالم نے امام کی مبارک شخصیت کے حوالے سے دیا وہ علم کا تحفہ تھا۔ علم کے متعلق ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس 40-50 منٹ کی مجلس میں بہت کچھ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میری درخواست ہے انتظامیہ سے، شعبے سے، کہ آپ لوگ سیمینار رکھا کریں یا مسلسل کم از کم ایک ایسا انتظام ہو، جیسے اتنی عظیم الشان شخصیتیں ہمارے پاس ہیں۔ اب 12 امام کے حوالے سے اگر 12 مہینے ہمارے پاس ہیں نا، تو ہر مہینے ایک امام کی شخصیت کے متعلق سیمینار ہونے چاہیے۔ ایک مجلس میں کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ہم صرف رسم کے ضرور وہ بھی ادا کرنا ضروری ہے، پرسہ دینا بھی ضروری ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس طرح ہم اپنے اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے جو دراصل مقصد ولایت علی ہے۔ ولایت علی غدیر کو تو ویسے ہی پس پش ڈال دیا گیا، اس کے بعد جو ولایت کا سلسلہ ہے اس کے اسرار و رموز کو ہم حاصل نہیں کر سکتے صرف ایک 40-50 منٹ کی مجلس میں۔ جیسے ابھی آپ نے درود فاطمیہ کتنا عظیم الشان، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک ما احصاہ کتابک۔ اس میں جو لفظ ہے نا سر کیا مطلب ہے؟ راز۔ ما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ جب مادر گرامی لیلۃ القدر اور سر اور راز ہے تو ان کے تمام بیٹے، ان کے شوہر، ان کے بابا ہمارے لیے کتنا بڑا راز ہے، ہم اس راز کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے صرف 40-50 منٹ میں۔ تو میری درخواست ہے شعبہ خواتین سے کہ ایسا کچھ انتظام کریں کہ کم از کم ایک امام کے لیے 3 دن کا مسلسل ایک سیمینار ہو، جس میں ہم باہر سے اپنے علماء کو بلائیں، جس میں تحقیقی مقالے پیش کیے جائیں، جس میں اسکالرشپ دیا جائے، صادق آل محمد اسکالرشپ کا اجرا کیا جائے، سب مل کے دیں گے، سب اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے، اسکالرشپ دیں تاکہ جو بچے اور بچیاں تحقیق کرنا چاہتے ہیں وہ آگے بڑھیں اور تحقیق کریں۔ کیوں میں تحقیق کی بات کر رہی ہوں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ علوم اہل بیت کے حوالے سے مختلف کتابیں ہیں، 800 کتابیں امام کے متعلق لکھی گئی ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے 800، اور انگریزوں نے یہ دیکھا، یورپینز یہ دیکھا دوسری جنگ عظیم کے بعد کہ یہ لوگ ہر جو سائنسی علوم ہیں، اقتصادیات کے ہیں، معاشیات کے ہیں، سیاسیات کے ہیں، اخلاقیات کے ہیں، اور زمین کے علوم، آسمان کے علوم، فلکیات کے علوم، انسانی نفسیات کے علوم، انسان کے جسم بدن کا علم اور موت کا علم اور علم الکلام اور علم التفسیر اور علم تحقیق اور علم حدیث اور علم منایا اور علم اسرار اور رموز اور اس زمین اور آسمان اور ستارے اور شجر اور حجر، پانی اور انسان اور جنین اور بچہ اور مضغہ، جو بھی ہے سارے علوم جو ہیں اس میں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام لیتے ہیں۔ قال امام جعفر صادق علیہ السلام، کیمسٹری کا علم، فزکس کا علم، جتنے علوم ہیں، جدید علوم، قدیم علوم، سب علوم، سری مخفی علوم، ظاہری علوم، سب علوم میں امام کا نام لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا اب دیکھیں علم کتنی بڑی فضیلت ہے، جو میں نے آغاز علامہ سے کیا نا، علم بہت بڑی فضیلت ہے۔ کیوں؟ پروردگار عالم جس کو فضل و شرف عطا کر دے، کس کی مجال ہے جو اس کا فضل و شرف ختم کر سکے؟ نہیں نا، پروردگار عالم نے علم کو، صاحب علم کو فضیلت عطا کی ہے اور ان کی عزت کا وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ علم بہت بڑی دولت ہے۔ علم جو ہے وہ ایک تو مجھ پر اور آپ پر علم حاصل کرنا واجب ہے ہم سب کے اوپر، مسلمان عورت اور مرد پر علم حاصل کرنا واجب ہے۔ اچھا پھر کیا ہے؟ طالب علم کے راستے میں فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، دریا کی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں، درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ آج کی محفل میں خواتین کم ہیں، فرشتے زیادہ ہیں، یقیناً
فرشتے زیادہ ہیں، میرے آپ کے لیے استغفار کر رہے ہیں، درود بھیج رہے ہیں اور ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں بیداری پیدا ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو فرانس کی اسٹراسبرگ یونیورسٹی کے پروفیسرز نے مل کے کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنس کے شعبے سے ایک کتاب شائع کی ہے، یقیناً آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں، سپر مین ان اسلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ 25 اسکالرس نے مل کے اس کو لکھا ہے، جس میں سے 23 غیر مسلم ہیں، 2 مسلمان ہیں صرف۔ اچھا اب یہ بھی یاد رکھیے جو غیر مسلم اتنے شوق سے امام کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے، وہ کوئی معجزات سن کے نہیں کر رہے تھے، کوئی روحانیت کے حوالے سے نہیں کر رہے تھے، وہ اس علم کی بنیاد پہ کر رہے تھے جو امام نے دنیا کے سامنے رکھا تھا، جس کو آج کی لیبارٹری ثابت کر رہی ہیں۔ وہ علوم، وہ جو ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش اور نشو و نما اور اس کے درجے اور جس طرح وہ پہلے کیا ہوتا ہے پھر وہ کیسے بنتا ہے کیسے پورا توحید مفضل اور ہشام جو امام کے صحابی ہیں ان کے نام میں لے رہی ہوں، تمام علوم جو ہیں، جسم کا علم، آنکھ کا علم، کان کا پسینہ کیوں آتا ہے، خون میں کیا ہوتا ہے، صفرا کیا ہوتا ہے، کھانا کیسے ہضم ہوتا ہے، بیماری کا سبب کیا ہوتا ہے، یہ تمام سائنسی علوم۔ تو فرانس کے لوگ جو تھے وہ ان سائنسی علوم کی وجہ سے یہ اٹریکٹ ہوئے کہ بھائی ان پہ تو ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے، اور وہ کتاب ایسی ہے، بہت اتنی موٹی کتاب ہے، جس 25 اسکالرز نے لکھی ہے، 23 غیر مسلم ہیں، صرف 2 مسلمان ہیں، کہ وہ عام لوگوں کو سمجھ میں آ نہیں سکتی، اس کو بھی سمجھانے کے لیے ٹیچرز کی ضرورت ہے۔ تو میں اور آپ ہم صرف اکتفا تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے چند کلیاں، ہم سارے چھوٹے چھوٹے فضائل، بھائی امام کے سوچ، امام کے فکر کے گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہے۔ امام نے کیا فرمایا تھا؟ دیکھیے امام کے اقوال کے ساتھ ساتھ میں آج کی یہ میرے لیے بہت مشکل ہے آج کی یہ مجلس پڑھنا، کیونکہ اتنا سب کچھ بیان کرنے کے لیے ہے کہ اس کو ایک وقت میں متعین کرنا بہت مشکل ہے، تو مجھے معاف کر دیجیے گا، بہرحال جاری رہے گی تقریر، درود بھیجیے محمد والا۔ امام نے فرمایا تھا میرا یہ شرف ہے کہ میں اولاد علی میں سے ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن مجھے اس بات پہ زیادہ فخر ہے کہ میں ولایت علی سے منسلک ہوں۔ فرمایا کہ جو شخص نسب سے اگر آتا ہے، سید ان کی بہت عزت ہے، سب کچھ ہے، لیکن جس کا شرف ولایت سے منسلک ہونے سے ہے، وہ شرف وہ شرف نہیں ہے جو صرف سید ہو گئے لیکن ولایت علی سے منسلک نہیں ہے۔ اب ولایت علی کیا ہے؟ ولایت علی وہ اس کا سرا ملتا ہے ہمیں غدیر سے، اور اس کا سرا ملتا ہے دعوت ذوالشیرہ سے۔ دعوت ذوالشیرہ سے شروع ہوا اور غدیر پہ آ کے آفیشیل اعلان ہوا، اور کیا اعلان ہوا تھا وہ سب آپ جانتے ہیں، اس میں مجھے نہیں جانا، لیکن وہ کیوں تھا؟ وہ اس لیے تھا کہ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں تمہارے درمیان 2 گرم قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میرے اطرت اہل بیت۔ اللہ کی کتاب تو جب آپ کے پاس ہے سب نے، لیکن افسوس یہ ہے کہ نہ اللہ کی کتاب کو پکڑ کے رکھا، نہ اطرت اہل بیت کو پکڑ کے رکھا۔ کیا اللہ کی کتاب میں تو میرے اور آپ کے لیے تمام نظام زندگی ہے، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں، بکھرے پڑے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ان کو بھی اس میں سے ڈیرائیو کر کے نکال کے میرے اور آپ کے سامنے رکھنے کے لیے بھی تو علماء کی ضرورت ہے نا۔ وہ اطرت اہل بیت، میرے وہ اہل بیت کہ جو سفینہ نوح کی مانند ہے، کہ جو ان میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، اور جو ان سے اتر گیا وہ ہلاک ہوا۔ نوح کے چاہے نوح کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس میں اٹھتے بیٹھتے حضور نے اپنے اہل بیت کی کتنی تعریف بیان کی تھی۔
وہ صرف اس لیے تھوڑی تھی یا رسول کے رشتہ دار نہیں ہیں، اولاد بطول، اور جو لوگ بطول سے متعلق ہیں وہ ہیں اہل بیت رسول، ورنہ رسول کی زندگی میں تو بہت سارے لوگ تھے، بہت ساری خواتین تھیں، وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ اہل بیت وہ ہیں جو بطول سے جن کا تعلق ہے، جن کا تعلق مولا علی سے ہے۔ فرمایا تھا نا جب آیت تطہیر اتری تھی، پوچھا تھا یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا علی اور فاطمہ ان کی اولاد۔ یہ ہے نا، تو درود بھی ہم اسی طرح بھیجتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ فرمایا تھا مجھ پر ادھوری صلوات مت بھیجنا، مجھ پر دمکٹی صلوات مت بھیجنا، مجھے پوری صلوات بھیجنا۔ پوچھا تھا یا رسول اللہ کیسی صلوات بھیجیں؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہ تو ہے مختصر ترین درود۔ درود کے اور بھی بہت سارے خوبصورت لوگوں نے بنائے ہیں، ائمہ نے ہمیں تعلیم کی ہے، درود کے طریقے تعلیم کیے ہیں۔ اور درود کیا ہے کہ وہ میری اور آپ کی بخشش کا بہترین سامان ہے۔ ایسی عبادت ہے جس میں اللہ بھی شریک ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ سبحان اللہ۔ سوائے مولا علی کے یا اولاد علی کے کسی میں اتنی جرت نہیں تھی جو سلونی سلونی قملا تفقدونی کہتا، کسی میں اتنی ضرورت نہیں تھی۔ فرمایا امام کے اقوال ہی سے میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہی ہوں۔ امام نے فرمایا کہ جو شخص لا ادری کہے وہ حجت خدا نہیں ہو سکتا۔ کوئی سوال کرے اور کہتے جی مجھے تو نہیں پتا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، عالم ہو سکتا ہے، لیکن حجت خدا نہیں ہو سکتا۔ حجت خدا وہ معصومین ہیں جو علم لدنی کے حامل ہیں، جو اپنی ماں کی آغوش میں جفر و جامع کا مطالعہ کرتے ہیں، جو ماں کی آغوش میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ ہیں علم لدنی کے مالک۔ اور علم لدنی کے مالک ہونے سے فرمایا کہ علم اسی سے حاصل کرو کہ جو اس کا مخزن ہے۔ سب سے بڑی مشکل کیا ہوتی ہے کہ لوگ علم ہر جگہ سے علم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جب تک علم اس کے اصلی مالک سے نہ حاصل کیا جائے گا، علم ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے گا، علم بھی فائدہ نہیں دے گا۔ علم جب تک وحی کے ساتھ متصل نہیں ہوگا، علم فائدہ نہیں دے گا۔ تو ہمیں ہمارے چھٹے امام کے ساتھ وحی اور علم، یہ دونوں چیزیں ہمیں جو ہے یہ تحفے کے طور پر ملتی ہیں۔ علم کے مالک آپ کے جو شاگرد تھے، آپ کو وقت ملا بنی عباس اور بنی امیہ کی سلطنتوں میں آپس میں جو ہے لڑائیاں جھگڑے ہو رہے تھے۔ اصل بات یہ کہ جو کار امامت ہے ہر امام نے مختلف طریقے سے انجام دیا، کیونکہ ہر امام کے زمانے کے مختلف حالات تھے۔ چھٹے امام کے زمانے میں بنی امیہ کی سلطنت کا سورج غروب ہو رہا تھا اور بنی عباس جو تھے وہ ابھر رہے تھے۔ یہ اسلامی تاریخ میں یہ دونوں خاندان ایسے ہیں جو ایک سے بڑھ کے ایک ظالم، ایک سے بڑھ کے ایک طاغوت، ایک سے بڑھ کے ایک جاہل، ایک سے بڑھ کے ایک مکار عیار، دشمنان اہل بیت۔ کچھ لوگ جو تھے وہ نقابیں ڈالے ہوئے تھے، کچھ لوگ جو تھے وہ بالکل سامنے تھے۔ تو امام کا واسطہ ان لوگوں سے پڑا کہ جنہوں نے اپنے چہروں پر بہت سی نقابیں ڈالی ہوئی تھیں۔ آپ کسی بھی امام کی زندگی میں ہم مصائب پر جب روتے ہیں نا، شہادت پر جب روتے ہیں، اس سے زیادہ رونے کی ضرورت ان مصائب پر ہے کہ جو اماموں کو بادشاہوں کے ہاتھوں سے نقصان پہنچتا تھا، جو پل پل امام کی زندگی گزرتی تھی، اذیت میں زندگی گزرتی تھی امام کی، وہ رونے کی جگہ، سب سے زیادہ رونے کی وہ جگہ ہے۔ اتنے مشکل حالات میں امام کار امامت کو انجام دے رہے ہیں۔ 9 بادشاہ بنی امیہ کے، 2 بادشاہ بنی عباس کے، جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ایک سے بڑھ کے ایک ظالم اور جاہل تھے، لیکن امام نے کیسا مقابلہ کیا۔ اچھا ایک بات اور، کیونکہ دیکھیے ہم اس خطۂ زمین میں رہتے ہیں، عبداللہ شاہ غازی ہمارے جو امام زادے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے عہد میں ہی عبداللہ شاہ غازی تھے۔ 15 سال امام بڑے تھے عبداللہ شاہ غازی سے، اور آپ ہی کے عہد میں یہ یہاں بھی آئے، اور دونوں کی شہادت میں کچھ 3-4 سال کا وقفہ ہے۔
148 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام شہید ہوئے اور 151 میں عبداللہ شاہ غازی ہوئے. تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے اتنا کلوز، ایک تو رشتہ دار، اس کے بعد عصری طور سے ٹائم کے حساب سے، ایرا کے حساب سے بھی ایک دوسرے سے بہت قریب تھے. عبداللہ شاہ غازی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام کا جو سب سے بڑا کارنامہ تھا وہ تو آپ جانتے ہیں، اکیڈمی یونیورسٹی قائم کی امام نے، اور علوم اہل بیت کو زندہ کیا، علوم قرآن کو زندہ کیا، کیونکہ آپ کو کچھ وقت مل گیا تھا. بنی عباس اور بنی امیہ کے بادشاہ ہر وقت ائمہ معصومین کو ان کے پیچھے لگے رہتے تھے، خفیہ ان کے پیچھے اپنی ایجنسیز لگا کے رکھتے تھے کہ لوگ ان کے پاس نہ آنے پائیں، کیونکہ ظاہر علم ان کے پاس، کمال ان کے پاس، عصمت ان کے پاس، بیان ان کے پاس، حسن و جمال ان کے پاس، اور اللہ کا نور ان کے پاس. لوگ کیوں نہیں آئیں گے؟ سب آئیں گے نا. لیکن بادشاہوں کی یہ کوشش تھی کہ ان کے پاس لوگ نہ آ سکیں، تو وہ رکاوٹیں رکھتے تھے. تو کیا کرتے تھے لوگ؟ کوئی سبزی والا بن کے آ جاتا تھا، کوئی دودھ والا بن کے آ جاتا. جو علم کے متلاشی لوگ ہوتے تھے اس طرح آتے تھے. آپ یقین کریں کربلا کے بعد 3-4 انگلیوں پہ گننے سے زیادہ لوگ اصحاب نہیں تھے. امام چوتھے امام کے زمانے میں اتنی سخت پابندی، اتنی تاریکی تھی. اچھا، اب جب بنی امیہ کی حکومت جو تھی، سلطنت زوال پذیر ہونے لگی، وہ زمانہ ایسا تھا کہ ذرا بادشاہوں کو فرصت نہیں تھی کہ ائمہ معصومین کی جاسوسی کرے. تو امام کو جو ٹائم ملا اس میں امام نے کار امامت اس طرح انجام دیا کہ یونیورسٹی قائم کی، جامعہ قائم کی. مدینے میں اپنے جد کے علوم کو زندہ کیا امام نے، اور وہ بہترین یونیورسٹی، اوپن یونیورسٹی اس طرح کی تھی کہ جہاں 4000 شاگرد جو تھے وہ امام سے تعلیم کرتے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور تحقیق کیا کرتے تھے. اس میں مجوسی بھی آتے تھے، اس میں عیسائی بھی آتے تھے، اس میں یہودی بھی آتے تھے، اس میں شیعہ بھی آتے تھے، اس میں سنی بھی آتے تھے. ہر مکتب فکر کا جس میں بھی تشنگی پیاس ہوتی تھی، جس کو بھی کوئی تحقیق کی جستجو ہوتی تھی، جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا تھا، امام سب کو خوش آمدید کہہ کے بٹھاتے تھے. آپس میں یہ لوگ جب بحث مباحثہ کرتے تھے تو ایک طالب علم کا کہنا ہے کہ اتنے سخت سوالات ہوتے تھے کہ ہم فوراً تلوار نکال لیتے تھے کہ تم توہین کر رہے ہو اور تم جو، تو امام منع کرتے تھے، کہتے نہیں، سوال کرنے دو، اس کو سوال کرنے دو، ہم ہیں نا جواب دینے والے. اور یہی وجہ ہے کہ جب مناظرے ہوتے تھے، آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تمام ائمہ معصومین کی حیات طیبہ میں 5ویں امام کے بعد جو مناظرے ہوئے ہیں، ان میں ائمہ معصومین نے اپنے سامنے والے کو جس طرح شکست دی ہے. یہی وجہ بنتی تھی کہ بادشاہ خوفزدہ ہو کے پھر قتل کرنے پہ آمادہ ہو جاتا تھا. جب وہ یہ دیکھتا تھا ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، نہ کلام میں، نہ دلیل میں، نہ تقریر میں، نہ علم میں، نہ روحانیت میں، نہ اعجاز میں، نہ کرامت میں. امام فرماتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام فرماتے تھے، جو آپ نے شعر والا واقعہ سنا ہوگا نا، وہ قالین میں سے شعر نکال، وہ امام کے ساتھ بھی ہوا تھا. امام کے ساتھ بھی ہوتا، جادوگروں کو بلا کے نا امام نے قالین میں سے شعر نکالے اور وہ جادوگروں کو کھا گئے. تو کہا کہ یہ مولا انہیں واپس کروا دیں. تو کہا کہ اگر موسیٰ کے اژدہا نے فرعون کے سانپوں کو واپس کر دیا ہوتا تو میں بھی تمہارے لیے واپس کروا دیتا. ہم جو ہیں، ہم موسیٰ کے جانشین ہیں، تم فرعون کے جانشین ہو. ہم موسیٰ کے جانشین ہیں. یہ وہی چلتی چلی آ رہی ہے، یہ وہی روایت چلتی چلی آ رہی ہے اہل حق کی اور اہل باطل کی. یہ وہی 1,24,000 پیغمبروں کی وراثت ہے. یہ امام نے جتنی زیارتیں آج آپ پڑھتے ہیں نا، یہ زیارتیں امام نے تعلیم فرمائی. امام جعفر صادق علیہ السلام نے، سوائے زیارت جامعہ کے، زیارت جامعہ امام علی نقی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی. درود بھیجیے محمد. ایک بات اور بہت ضروری ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ زمانہ اتنا آسان زمانہ نہیں تھا. دیکھیے، جہاں ممبروں پر مولا علی پر سب و شتم شروع ہو گیا تھا باغی شام کے زمانے سے، وہ رکا تھوڑی تھا.
صرف وہ اس وقت جب صلح امام حسن علیہ السلام ہو رہی تھی اس وقت اتنی بات مانی گئی تھی کہ ہاں جہاں یہ لوگ موجود ہوں گے وہاں نہیں ہوگا، ورنہ جمعے کے خطبے میں مولا علی کے اوپر سب و شتم ہوتا رہا کتنے تقریباً 100 سال 95 سال تک۔ یہ وہ سلطنتیں تھیں جو پروپیگنڈا کو اپنا ہتھیار بنائے ہوئے تھیں۔ عام لوگ بالکل مین ان دا اسٹریٹ جن کو کوئی اتنا علم نہیں ہے، جن کو سمجھ نہیں، وہ تو جب سنیں گے بھائی بادشاہ ایک بات کر رہا ہے تو یہ ضرور ٹھیک ہوگا، ہے نا۔ اتنا شدید پروپیگنڈا علی اور اولاد علی کے خلاف، اور اس پروپیگنڈے کے درمیان کھڑے ہو کر سب و شتم برداشت کرتے ہوئے، ظلم و ستم برداشت کرتے ہوئے، پابندیاں برداشت کرتے ہوئے، پھر کار امامت کو لے کے چلنا، پھر حق کی آواز بلند کرنا، پھر اس وقت وہ اسکول آف تھاٹ قائم کرنا جو جس کی وجہ سے میں اور آپ جعفری ہیں۔ آج ہم فقہ جعفری پر ایک ہماری شناخت ہے، پوری دنیا میں ایک ہماری پہچان ہے۔ جامعۃ الازہر میں فقہ جعفریہ کو مستند تسلیم کر لیا گیا ہے 5ویں فقہ کے حساب سے، کافی سال پہلے کی بات ہے۔ جامعۃ الازہر مسلمانوں کی سب سے بڑی اتھینٹک یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے۔ میری اور آپ کی پہچان ہے فقہ جعفریہ۔ ہمیں دیکھیے فقہ کتنی اہم ترین چیز ہے۔ فقہ جو ہے وہ ہمارا روڈ میپ ہے، فقہ جو جورسپروڈنس جو ہے وہ ہمارے لیے لائحہ عمل ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے ایک مینیوسکرپٹ ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے۔ ہمیں طہارت پاکیزگی سے لے کے، نماز روزے سے لے کے، نکاح طلاق سے لے کے، لین دین سے لے کے، زندگی موت سے لے کے، پیدائش سے لے کے، آپس میں معاملات کرنے سے لے کے، ہر چیز میں ہمیں جو ہے ہدایت کی ضرورت ہے۔ یہ ہدایت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ فقہ سے ملے گی۔ فقہ کس نے مرتب کر کے دی ہمیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فقہ مرتب کر کے دی۔ اور یہ دیکھیے ہماری اہل تشیع، معاف کیجیے گا، ہم لوگ اس کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اپنے بچوں کو ہم قرآن ناظرہ پڑھا دیتے ہیں نا، صرف نویں آ گیا، مولوی صاحب آ گئے، قرآن پڑھا دیا، ختم ہو گئی، آمین ہو گئی، مولوی صاحب کو جوڑا دے، گھڑی دے دی، سب کچھ۔ اس کے بعد جو ہے وہ چلو نماز بھی سکھا دی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد باقی جو باریکیاں ہیں، باقی جو سجدہ سہو کے احکامات ہیں، نماز قصر اور نماز حاضر کے احکامات ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ وضو کرنے کے، طہارت نجاست کے، روزے کے باریک باریک جو وہ ہیں، وہ اہم ترین معاملات ہیں جو کہ ایک مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے۔ جب بچہ بالغ ہوتا ہے، ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ اس بچے کو فقہ کی تعلیم نے، وہ صرف ایک بغدادی قاعدہ پڑھا دینے سے نہیں ہوتا۔ علم میں ایک چھوٹا سا قاعدہ ہے نا جو وہ ہم لوگ پڑھا دیتے ہیں اپنے بچوں کو، بس جی ہو گیا، قرآن ختم کرا دیا، ناظرہ، اس کے بعد ختم۔ امام جب تشریف لائیں گے ضرور بھیجیں محمد والا۔ ایسی ہوتی ہے، ضروری ہے ہوا جیسے بقائے زندگانی ہو، ہمیں اپنے اماموں کی ضرورت ایسی ہوتی ہے، صرف جعفری ہونا تیری نسبت ہے آقا، ہمارا رہنما تو ہے، قیادت ایسی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام کی نظر کتنی باریک باریک چیزوں کی طرف ہوتی ہے، علم لدنی کا مالک ہیں، قرآن سے استنباط کرتے ہیں، ہر آیت ہر حکم کو قرآن کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اصل عالم وہ ہوتا ہے جو کہ علم کو، جو کہ جز کو کل کے ساتھ جوڑ دے، ہے نا۔ عالم تو وہی ہوا نا۔ اب ہماری اور آپ کی ضروریات کے لیے جب فقہ مرتب ہوئی ہے تو ہم لوگوں کو اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہاں میں آپ سے عرض کر رہی تھی، جب آخری امام ظہور فرمائیں گے اس وقت کوئی مدرسہ قائم نہیں کریں گے فقہ کی تعلیم کے لیے، اس وقت سزا ہوگی بے خبری کی، اس وقت بے خبری کی سزا ہوگی کہ 20 سال کی عمر کا اگر کوئی شخص جو فقہ سے بے بہرا ہے، جس کو بنیاد، اچھا فقہ میں ضروری نہیں کہ میں اور آپ مجتہد بنیں، ہم بن بھی نہیں سکتے۔ مجتہد 50 سال کی عبادت کے بعد بنتے ہیں، اتنی اسٹڈیز کے بعد 30 سے زیادہ علوم میں ان کو مہارت ہوتی ہے۔ مجھے اور آپ کو کتنی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کے لیے جتنی ضروری طہارت نجاست کے احکامات ہیں،
اچھا اس کے بعد نماز روزے کے ہیں، شادی بیاہ کے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے، معاملات کے، تجارت کے، ثقافت کے، یہ جو ہے نا اتنی ہمیں جتنی ضرورت ہے کم از کم اتنی فقہ تو ہمیں آنی چاہیے نا. اور امام جب آئیں گے، اگر 20 سال سے زیادہ کوئی شخص ہوگا، کوئی لڑکی یا لڑکا، اور اس کو فقہ کے احکامات نہیں آتے ہوں گے تو بس اس کی سزا کیا یہ ہوگی اس کی سزا، یہ سزا ہوگی اس کی. میری ہمت نہیں ہے مجھ سے وہ بات کہنے کی. بے خبری کی سزا ہوگی، اس وقت کوئی مدرسہ قائم نہیں ہوگا. تو جو تعلیم ہم لوگ یہ ہم سے زیادہ ویسٹرن کنٹریز میں لوگ اچھے ہیں جو سنڈے اسکول بچوں کو لے جاتے ہیں، وہاں پہ قائم کیے ہوئے نا انہوں نے سنڈے اسکول، تو وہ بچوں کو لے جاتے ہیں جو طہارت نجاست کے احکامات ان کو سکھاتے ہیں. تو یہ تحفہ مجھے اور آپ کو جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو مرتب کر کے سامنے کیا تھا. اور آپ یقین کریں جتنے اور دوسرے ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل، یہ سب بالواسطہ یا بلا واسطہ امام کے شاگرد ہیں. پر امام ابو حنیفہ نے کیا کہا تھا کہ وہ 2 سال جو میں نے ان کے ساتھ بسر کی اگر نہ کی ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ان سے سارا قصب فیض ان سے حاصل کیا تھا. اس کے بعد امام نے ایک مینجمنٹ قائم کی تھی، ایک سیکرٹ ایجنسی. دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لیٹسٹ زمانے کی باتیں ہیں، ISI کا نام لیتے ہیں، موساد کا نام لیتے ہیں، اور پتہ نہیں اور کیا کیا ہے جو کہ یہ بڑی بدنام ہے. میں ممبر سے معاف کیجیے گا، میں اس لیے نام نہیں لے رہی ہوں، لیکن یہ سیکرٹ ایجنسی جو ہے نا امام نے قائم کی تھی. کیوں قائم کی تھی؟ ظالم بادشاہوں کے مقابلے میں جن کا ہتھیار پروپیگنڈا، جن کا ہتھیار جھوٹ، مکاری، عیاری، ہر قسم کی مشینری میں، ہر قسم کی حکومت کی مشینری میں جو ہتھیار ان کے پاس تھے وہ سب اہل بیت کے خلاف استعمال کرتے تھے. ان کے مقابلے میں امام نے اصحاب السر، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، اصحاب السر سیکرٹ ایجنٹس مینجمنٹ تھی سیکرٹ ایجنسیز کی. پوری سلطنت اسلامیہ میں امام کے کارندے نمائندے ہوتے تھے، اور جہاں کوئی پیغام پہنچانا ہوتا تھا امام کے کارندے وہ گھوڑوں پہ سوار ہو کر پیغام پہنچایا کرتے تھے. اچھا آپ دیکھیں گے تاریخ میں بہت سا ابہام نظر آتا ہے، بہت ساری ہمیں ہر بات کی تفصیل پتہ نہیں ہے. وہ اسی لیے نہیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ راز رکھا جاتا تھا، خفیہ رکھا جاتا تھا. امام نے بھی بنو امیہ کے زمانے میں امام نے تقیہ نہیں کیا کیونکہ اس وقت تقیہ کی ضرورت نہیں تھی. بنو عباس کے زمانے میں امام نے تقیہ کیا. امام بہتر سمجھتا ہے کہ کس وقت تقیہ کرنا ہے، کس وقت قیام کرنا ہے، کس وقت اعلان کرنا ہے، یہ امام بہتر سمجھتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ امام روز عرفہ اہم ترین دن ہے. اور یہ کیوں ہے؟ سورہ بروج میں آپ پڑھتی ہیں مشاہد و مشہود، جو مشہود ہے تفسیروں میں ہے کہ یہ روز عرفہ ہے. تو روز عرفہ بہت اہم ہے. ہم جب روز عرفہ کی دعائے عرفہ پڑھتے ہیں، نمازیں ہیں، اعمال ہیں، امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ ہے، چوتھے امام کی دعائے عرفہ ہے. کیوں اتنی اہم ہے؟ اس لیے کہ اس کا واسطہ قرآن سے ہے، سورہ بروج سے ہے. مشہود جو ہے نا وہ یوم عرفہ ہے. امام عرفے کے دن منی کے میدان میں کھڑے ہو کے کہا، لوگوں نے 4 سمتیں ہیں نا، تو ہر سمت میں 3 مرتبہ سامنے، 3 مرتبہ پیچھے، 3 مرتبہ دائیں، 3 مرتبہ بائیں اعلان کیا کرتے تھے، ہم وہ ہیں کہ جن کی اطاعت تم پر واجب ہے. اچھا اکیلے اپنا نام نہیں، شروع سے حضور سے لے کے مولا علی سے امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، اور پھر سب بتایا کرتے تھے کہ یہ سلسلہ ولایت ہے. عرفے کے دن اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے تھے یہ سلسلہ ولایت ہے. تمام شروع سے لے کے آخر تک بیان فرمایا کرتے تھے بہت واضح کر کے لوگوں کے سامنے. ہم وہ ہیں کہ جنہیں صف والمال، جو مال غنیمت اور جو لوگوں کا جو ہوتا ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے تاکہ ہم لوگوں میں تقسیم کریں. اچھا ایک بات اور یہ بھی سمجھیں کہ امام نے صرف علم نہیں پھیلایا بلکہ امام نے سیاست میں بھی اپنا پورا کردار ادا کیا. اور بنی عباس اور بنی امیہ کو بہت ٹف ٹائم دیا امام نے.
کہ وہ بہت آسانی سے حکومت نہ کر سکیں، کیونکہ ہمارا حق ہے، علی اور اولاد علی کا حق ہے قرآنی معاشرہ قائم کرنا۔ جب تک حکومت نہیں ملے گی قرآنی معاشرہ کیسے قائم ہوگا؟ تو یہ تمام باتیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے ارباب حکومت جو تھے وہ ہمیشہ خطرہ محسوس کرتے تھے۔ اسی وجہ سے تو خطرہ محسوس کرتے تھے۔ اگر صرف علم ہی پھیلانا ہوتا، اگر صرف مدرسے میں تعلیم فزکس کیمسٹری کی تعلیم دینی ہوتی تو ان بادشاہوں کا تو کوئی اتنا زیادہ انہیں فرق نہیں پڑتا تھا۔ بادشاہوں کو فرق اس لیے پڑتا تھا کہ امام نے جو سیکرٹ ایجنٹس بنائے ہوئے تھے وہ ہر معاشرے کے ہر شعبے میں پھیلے ہوئے تھے۔ جیسے ایک آپ کو سامنے صفوان جمال کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو اونٹ کرائے پہ دیا کرتا تھا۔ دیکھیے اس طرح تبلیغ ہوتی ہے۔ تو ایک دفعہ اس نے ہارون رشید کو اونٹ کرائے پہ دیے، تو امام نے پوچھا کہ ساتویں امام نے کہ تم دعا مانگ رہے ہوگے کہ ہارون رشید اللہ کرے زندہ رہے، زندہ سلامت حج کر کے واپس آ جائے تاکہ میرے اونٹوں کا کرایہ مجھے دے دے۔ کہا کہ جی مولا ایسا ہی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ تمہارے لیے گناہ کا سبب ہے کہ طاغوت کی زندگی کی دعا کرنا تمہارے گناہ کا سبب ہے۔ یعنی تربیت کا یہ انداز تھا، اتنی باریکیوں میں جایا کرتے تھے امام۔ اپنے اصحاب کی جو تربیت کیا کرتے تھے نا، یہی وجہ تھی کہ وہ علم ان سینوں میں امام نے منتقل کیا جو واقع پاکیزہ، جو اس کا بار اٹھا سکتے تھے، جو اس کو علم کو آگے پہنچا سکتے تھے، جو اس کو قلم سے لکھ کے دنیا تک پہنچا سکتے تھے، جو اس کو بیان کیا کر سکتے تھے۔ جیسے آپ نے دیکھا نا ائمہ معصومین کے، اچھا ایک بہت سارے اصحاب ہیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ نے پڑھے ہوں کہ کتاب توحید مفضل، ایک مفضل جناب مفضل تھے جن کو امام نے لیکچرز دیے ہیں، وہ بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ فضیل تھے، اچھا اس کے بعد ابو حمزہ صومالی کی دعائیں تو خیر آپ لوگ، زراح بن عیون، جو چند نام بڑے مشکل نام ہے، چند نام مجھے یاد ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن پر امام کو پورا اعتماد تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جن کو حکم تھا کہ ظالم بادشاہوں کے سامنے تقیہ کرو، چھپا لو اپنے آپ کو، اور جان بہت زیادہ قیمتی ہے، لیکن امام کی علوم اور علوم اہل بیت کو دنیا تک پھیلاؤ پہنچاؤ، کیونکہ بنی عباس بنی امیہ تو یہی چاہتے تھے نا کہ کسی طرح ختم کر دیں۔ کربلا میں پوری کوشش کر چکے تھے نا وہ اپنی کہ بچے کو ختم کر دیں، کوئی باقی نہ رہے تاکہ یہ ہمارے راہ کی رکاوٹیں نہ بنے۔ لیکن امام نے جو کار امامت انجام دیا، امام جانتے تھے ہر وقت کے اس وقت کی کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ اس ایک مرتبہ ایک سہیل خراسانی ایران سے ایک آدمی آیا اور کہا کہ امام ایران میں بہت لوگ آپ کے جاننے والے محبت کرنے والے ہیں، آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا بیٹھ جا، اللہ تیرے حق کی حفاظت کرے۔ نہیں مولا آپ اٹھیں آئیں تلوار نکالیں قیام کریں۔ دیکھیے قیام کیا تھا مولا حسین نے، قیام کیا تھا، اس کے بعد کسی امام نے قیام نہیں کیا۔ امام جانتے ہیں آپ قیام کریں گے قائم آل محمد، سب امام جانتے ہیں۔ اللہم صلی آپ بیٹھ جاؤ، جب پھر نہیں مولا بہت لوگ، اچھا اتنے میں امام نے کنیز کو بلایا اور تندور آگ جلوائی اس میں، اور تندور میں سے آگ نکل رہی سرخ انگارے یہاں تک کہ اوپر سے سفید ہو گئے۔ اس کے بعد امام نے کہا خراسانی سے کہ اس کے اندر چھلانگ لگا دو تندور میں۔ وہ نا مولا مجھے آپ جہنم کا عذاب دینا چاہتے ہیں، مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ کیوں حکم دے رہے ہیں کہ میں اس میں؟ کہا نہیں بیٹھ جاؤ، تم کہہ رہے ہو نا، تو کہا نہیں۔ اتنے میں ہارون مکی امام کے وہ صحابی تھے جو آنکھیں بند کر کے بغیر چون و چرا امام کے حکم پر اپنی جان قربان کر دینے والے ہارون مکی آئے، ان کے ہاتھ میں ان کے جوتے تھے ایسے پکڑے ہوئے تھے۔ امام نے فرمایا اس میں کود جاؤ تندور میں۔ انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، اپنے جوتے ادھر ہی پھینکے، تندور میں کود گئے۔ اب امام نے کنیز کو بلا کے کہا اس کے اوپر ڈھکنا ڈھک دو، تندور پہ ڈھکنا ڈھک دیا گیا۔ اب سہیل خراسانی کی حالت تباہ کہ یہ تو جل کے خاک ہو گیا ہوگا بالکل۔ اب امام جو ہے وہ ان سے ایران کے حال پوچھ رہے ہیں سہیل خراسانی سے، اچھا تو کیا تھا، کون تھا، کیا ہو رہا ہے ایران میں؟ تھوڑی دیر میں امام نے بلایا کنیز کو، کہا کہ دے یہ ڈھکنا ہٹاؤ، ڈھکنا ہٹایا۔ ہارون مکی اسی طرح نکل کے تندور سے باہر آ گئے۔
پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. امام نے پوچھا اس کے جیسے کتنے ہیں ایران میں؟ کہا مولا اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. فرمایا ہمیں پتہ ہے, ہم جانتے ہیں کہ کب قیام کرنا ہے, بیٹھ جاؤ. یہی وجہ تھی کہ امام کو جب آفر ہوئی ہے نا حکومت کی, خط آیا ہے, تو شمع جل رہی تھی, رات کے وقت شمع جل رہی تھی. امام نے اس خط کو پکڑا, شمع کے اوپر رکھ دیا. اب وہ جل رہا ہے, جو قاصد آیا حیران پریشان, مولا یہ تو حکومت کا پروانہ ہے آپ کے لیے. فرمایا اس کا انجام یہی ہے. اس کو جلا کے کہا کہ یہ سب جھوٹے فریبی بنی عباس جنہوں نے اہل بیت کے نام پہ حکومت قائم کی, جنہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام پہ حکومت قائم کی, جنہوں نے علم علی کے ہاتھ میں لے کر حکومت قائم کی, سب سے بڑے منافق اور ظالم یہ تھے جن کو امام نے ایکسپوز کیا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, بہت جرأت کی بات ہوتی ہے. ایسے بادشاہوں کے زمانے میں علم کو بھی فروغ دینا اور بادشاہوں کے سامنے مقاومت, بادشاہوں کے سامنے ثابت قدمی, بادشاہوں کے سامنے ان کے پروپیگنڈے کو نل اینڈ وائڈ کرنا, یہ شجاعت, یہ بہادری امام کی تھی کہ تم جو ہو نا, تم طاغوت ہو اور تم خلق خدا کے لیے جو ہے مصیبت ہو. اور ہر وقت امام یہی بتایا کرتے تھے, یہاں تک کہ جب بادشاہ برداشت نہیں کر سکا. اچھا یہاں رک کے میں ایک اور بات کہوں, دیکھیے اس زمانے میں لوگ کتنے ہوشیاری چالاکی کرتے تھے. منصور دوانقی جو امام کا قاتل تھا ملعون, اس کی کنیت تھی ابو جعفر. ابو جعفر, دیکھیے نام تو آ گیا نا جعفر, کنیت. اچھا امام جو ہے وہ جعفر صادق, جعفر ابن محمد باقر ہے, تو وہ اس نام کو بھی استعمال کیا کرتا تھا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. تو امام واضح کر دیا کرتے تھے کہ وہ جو ابو جعفر ہے وہ منصور دوانقی ہے, میں جعفر ابن محمد باقر ہوں. کلیئر کیا کرتے تھے امام, اور اپنی سب کو اپنی آئیڈینٹی, اپنے آباء و اجداد کی آئیڈینٹی, ولایت کا مکمل پیغام اور بادشاہوں کا جھوٹ فریب مکر کو ایکسپوز کرنا, اس کے بعد جو ہے وہ اصلی حقائق سامنے رکھنا, باطل کی نفی کرنا اور حق کو سامنے رکھنا. جب پوری مشینری بادشاہوں کی حق کے خلاف ہو, جب بادشاہوں کی پوری مشینری ائمہ کی جان کی دشمن ہو, جب بادشاہوں کی پوری مشینری جو ہے وہ گھروں کی بھی دشمن ہو, تو بتائیے کتنا بڑا شجاع ہوگا جو ان کے مقابلے میں کھڑا ہوگا, جو ان کے مقابلے میں علوم کی ترویج کرے گا, جو ان کے مقابلے میں علوم سکھائے گا, جو ان کے مقابلے میں بادشاہوں کو کہے گا کہ تمہارے بکے ہوئے قلم قرآن کی جو تفسیر کرتے ہیں وہ غلط ہے, تم نے قرآن کی تفسیر اپنی مرضی کے مطابق کروائی, خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درج فقیہان حرم بے توفیق, بادشاہوں کو ریلائز کرایا. اور تاریخ نے جتنا, تمام ائمہ مظلوم تاریخ ہیں, تمام ائمہ, اور تاریخ نے جو ہے وہ بادشاہوں کی خوشنودی میں جو کچھ لکھا ائمہ معصومین نے اس کی نفی کی ہمیشہ. اس لیے چاہے مٹھی بھر لوگ تھے جو امام کے پیغام کو لے کے آگے چلتے تھے, اور یہی وہ لوگ تھے, یہی نیٹ ورک تھا, یہی سیکرٹ ایجنٹس تھے جو آگے چل کے آخر تک 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں امام کے مقابلے میں بھی جو وکالت کا سلسلہ چلا ہے نا, بس میرا وقت ختم ہوا لیکن ابھی کچھ بھی عرض نہیں کر پائی. وکالت کا سلسلہ جو چلا ہے وہ تو 5ویں امام سے چل گیا تھا. امام محمد باقر علیہ السلام, درود بھیجیے محمد والے محمد. وکالت سے کیا مطلب؟ نائب امام ہے نا, ہم بھی آج بھی دیکھتے ہیں نا یہ. اور غیبت صغریٰ میں جو 4 نوابین اربعہ تھے جن میں حسین بن روح کے نام پہ آپ عریضہ ڈالتے ہیں, 4 تھے نا, تو یہ سلسلہ ائمہ معصومین نے 5ویں امام نے شروع کر دیا تھا جب ابان بن تغلب کو امام نے یہ حکم دیا تھا کہ تم مسجد نبوی میں بیٹھ کر فتوے دیا کرو, میں چاہتا ہوں کہ تمہارے جیسا عالم جو ہے وہ مسائل کا حل بیان کرے. تو تمام ائمہ معصومین نے, 6ٹھے امام نے ہشام کو حکم دیا تھا, اور 7ویں 8ویں امام نے بھی اسی طرح حکم دیا تھا کہ تم لوگوں کے مسائل حل کرو. اگر وہ امام کو نہ پا سکے تو یہ وکالت کا سلسلہ شروع ہوا, اور 10ویں 11ویں امام سے پہنچ کے 12ویں امام تک جو ہے وہ شیعوں کے ذہن نشین ہو گیا. ذہن نشین ہو گیا نا کہ اگر امام غائب بھی ہیں تو ہم لاوارث نہیں ہیں,
ہمارا سرپرست موجود ہے جو نگرانی کرتے ہیں، اور جو ہمارے مجتہدین ہیں، جو آج ہمارے اوپر مراجع کرام ہیں، ہمارے وارث ہیں، ہم نہ وارث نہیں ہیں۔ وہ ہمیں حکم، ہمیں فتوے وہ ملیں گے، اس کے حساب سے ہم عمل کریں گے۔ ہمارے یہاں جہاد کا تصور نہیں ہے جب تک امام کا حکم نہ ہو۔ اسی وجہ سے الحمدللہ ہمارا مکتب فکر آپ دیکھیں آج کے زمانے میں بھی کلیئر کٹ، صاف ستھرا، کہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ جو لوگ صحیح معنوں میں اہل بیت کا دامن ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں ان کو کہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام نے اپنے زمانے میں، دیکھیے بس اب وقت ختم ہو رہا ہے، جتنی عزاداری کی ترویج و اشاعت امام نے فرمائی، چھٹے امام نے، مدینے کے لوگ کہتے ہیں، مدینے کے لوگوں نے تو امام کے گھر کو جلتے ہوئے دیکھا۔ ابو منصور دوانپی نے مدینے میں امام کے گھر کو آگ لگائی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب امام کا گھر جل رہا تھا امام کو شام غریبہ یاد آ گئی، شام غریبہ یاد آ گئی۔ لوگوں نے پوچھا امام جب آپ کا گھر چل رہا تھا آپ کھڑے ہوئے تھے، کہا کہ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب کربلا میں حسین کا گھر جلایا گیا۔ کہا والا بیویوں کی کیا گزری تھی؟ کہا بیویاں، امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی، اس تسبیح کو توڑ دیا۔ کیا ایسے جیسے تسبیح فاطمہ کے جو دانے بکھر گئے، ایسا تھا جیسے تسبیح کے دانے بکھر جائیں۔ ہائے امام کو شام غریبہ یاد آ گئی جب مدینے میں منصور نے امام کا گھر جلوایا۔ امام مجلس کی بہت تاکید کیا کرتے تھے، امام نے زیارت تعلیم کی۔ کہتے ہیں کہ محرم کا چاند مدینے میں لوگ آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے، امام جعفر صادق کے گھر سے ماتم اور گریہ کی آواز سنتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کہ مدینے میں کہ محرم کا چاند نظر آ رہا۔ امام کے ایک صحابی فضیل، امام کے صحابی فضیل نے ایک دن اپنے گھر میں مجلس منعقد کی، ماتم منعقد کیا، امام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ اگلے دن جب آیا امام نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں آئے؟ کہا مولا پہلے اس نے چھپانا چاہا، امام نے کہا میں جانتا ہوں تو نے میرے جد کی مجلس منعقد کی تھی۔ کہا مولا ایسا ہی ہے، فرمایا میں وہاں موجود تھا۔ کہا مولا، فضیل نے کہا مولا میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا۔ کہا کہ فضیل کیا تو نے اپنے گھر کے باہر سفید رنگ کا کپڑا نہیں بچھا رکھا تھا؟ کہا ہاں مولا بچھا رکھا تھا۔ کہا میں وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ مولا آپ وہاں کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ صدر مجلس میں تشریف لاتے۔ کہا فضیل صدر مجلس میں میری جدہ فاطمہ الزہرا تشریف فرما تھی، میں ان کے احترام میں باہر بیٹھا ہوں۔ ہائے میری مظلوم بیوی، ہائے میری مظلوم امام، جنت البقیع کے انعام کیا آپ نے 8 شوال کو مجلس منعقد کی۔ میرے امام زندگی میں بھی مظلوم تھے، جنت البقیع میں آج بھی امام جعفر صادق کا روضہ منتظر ہے کہ یہاں کوئی چراغ جلائے، کوئی عمارت بنوائے۔ آئے منصور دوانپی جو تھا وہ ایک دن اس کے صحابی نے کہا کہ تو بہت غمزدہ نظر آتا ہے۔ اس نے کہا میں نے بنی فاطمہ کے 100 لوگوں کو شہید کیا، ان کا خون بہایا، لیکن ابھی تک میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا ابھی تک جعفر صادق زندہ۔ ملعون نے انگوروں میں زہر دیا امام کو، امام زہر کے اثر سے تڑپتے رہے، زہر کے اثر سے۔ خانوادہ رسول میں ماتم برپا تھا۔ امام کا جب وقت اخیر آیا امام نے اپنے اولادوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچ سکے گی جو نماز کو ہلکا
سے نکلا، سارا مدینہ شریف تھا، لاکھوں ہزاروں لوگ تھے. ہائے میرے مولا، امام محمد باقر علیہ السلام ہم آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں بنی. لیکن اہل بیت کے جنازے عام طور پہ اتنی شان سے نہیں نکلتے. میرے مولا حسن کے جنازے پہ تیر، خاتم النبیین کے جنازے پہ گنتی کے کچھ لوگ تھے. شہزادی سیدہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، مولا حسین کا تو جنازہ ہی نہیں اٹھا. امام محمد باقر علیہ السلام آپ اپنے بابا کا جنازہ شام سے لے کے گئے. ہائے اس بیٹے کی طرف دیکھے جو زندہ تھا، جو موجود تھا، اپنے باپ کے سر بریدہ لاشے کو چھوڑ کے جانا پڑا. ایسا لگتا تھا روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی. بی بی زینب نے اپنے آپ کو مجھ سے گرایا. بیٹا یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ابو بھی اماں، جس کا جوان بیٹا ہو وہ اپنے باپ کو بے گور و کفن چھوڑ کے کیسے جائے؟ بی بی نے کہا میں امامت کی حفاظت کی ذمہ دار ہوں، تمہیں تمہارے بابا نے میرے حوالے کیا تھا، اپنے آپ کو سنبھالو. جنت البقیع کی قبریں ویران ہے. میری بیوی آپ کتنی مظلوم. کبھی بغداد کے پل پہ جا کے پرسہ لیتی ہے. جنت البقیع میں 4 ائمہ کی قبریں. ہائے وہاں مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ وہاں جا کے کوئی فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتا، دور سے اشارہ کرے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلمون الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.